بنا رہے ہیں ریکارڈنگ کا؟ اصل میں یہ ان کی کلاؤڈ پہ جائے گی، پھر وہاں سے لینا تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا. اگر میں اپنے لیپ ٹاپ سے اس کو کر لوں ریکارڈنگ تو لیپ ٹاپ پہ ریکارڈنگ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. نوان بھائی آپ شروع تو کر لیں. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے لیپ ٹاپ سے. جی جی چلیں شروع کریں. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ وہ بے کی تعریف اور اس کی اقسام کے اوپر محیط ہوگا. جیسے پچھلی کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ چونکہ ایک قانون کی کتاب ہے، اور جس طرح قانون کے ایگریمنٹس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شروع میں کچھ تعریفات ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اصل جو بات ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس میں بھی جو ترتیب ہے وہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ پہلے اس میں مقدمے کے اندر مختلف تعریفات ہیں، وہ تعریفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو یہ جو تعریفات ہیں اس میں مال کی تعریف اور اس کی اقسام وہ ہم نے پہلے پچھلی کلاس میں بات کر لی تھی. آج انشاءاللہ جو بیوع سے متعلق بے کی تعریف اور اس کے اقسام ہیں، اور ان اقسام کی جو تعریفات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو یہ دو موضوعات ہیں آج کی انشاءاللہ کلاس کے ہمارے، ایک تو بے کی تعریف اور دوسری بے کی اقسام. دوبارہ اگر ہم بات کریں کہ مقدمے کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہونی ہیں، تو اس میں مال کی تعریف ہے، بے کی تعریف اور عقد اور اس کے متعلقات. تو دوسری حصہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور عقد سے متعلق انشاءاللہ پھر بعد میں بات ہوگی. اگر ہم بات کرتے ہیں بے کی تعریف کی، یہ بے کسے کہتے ہیں، تو دو تعریفات کی گئی ہیں. وہ مبادلۃ المال بالمال علی وجہ مخصوص، اور اسی طریقے سے مبادلۃ شیء مرغوب فیہ بمثلہ علی وجہ مخصوص. اب ان دونوں تعریفات کے اندر جو قیودات ہیں، تو اگر بات کریں تو پہلی تعریف اگر آپ دیکھتے ہیں ہوا مبادلۃ المال بالمال، کے مال کا تبادلہ مال کے ساتھ. مال کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کر لی تھی، اور اس میں جو زیادہ مناسب بات ہے وہی کہ ما یمیل الیہ طبع، کہ وہ چیز جس کی طرف انسانوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے وہ مال ہے. تو بے کے اندر مال کا تبادلہ ہے، اور اب جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر مال کا تبادلہ ہوگا تو وہ بے نہیں ہوگی. تو پہلی جو قید ہے بے کے لیے وہ یہ کہ جو تبادلہ ہوگا وہ مال کا ہوگا. دوسری جو قید دونوں تعریف میں نظر آیا اعلی وجہ مخصوص، کہ ایک خاص طریقے سے مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہے. تو اور تیسری جو یہ جو دوسری قید ہے کہ اعلی وجہ مخصوص، تو اس میں یعنی خاص طریقے سے تو ہبہ بشرط العوض کی ایک جو صورت ہوتی ہے کہ بندہ ہبہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، اور اس میں شرط ہوتی ہے کہ تم بھی ہبہ کرو گے، اس کو عوض دو گے، تو اس کو بے نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک الگ طریقے سے یہاں جو بے کا تبادلہ ہے وہ ایک ایسے طریقے پر ہے جس کے اندر دونوں جانب سے جو تبادلہ ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ہبہ نہیں ہے وہ. اسی طریقے سے تبرع من جانبین کی بات صورتیں ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے تبرع کیا جا رہا ہے اور گفٹ کیا جا رہا ہے، کوئی اپنے خیرات وغیرہ کی صورت ہے، وہ بے کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اچھا، اب یہاں پر بالتراضی وغیرہ کی جو چیزیں ہیں جو اگر ہمیں یاد ہوں تو ہدایہ میں ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ رضامندی کے ساتھ تبادلہ ہو. تو اس قسم کی باتیں تو اس حوالے سے کچھ وضاحت نیچے عرض کی گئی ہے کہ بعض اوقات اسی طریقے سے اگر ایک طرف شراب کی بے دراہم کے ساتھ ہے تو وہ جو بے ہے وہ اس تعریف سے نہیں نکلتی، کیونکہ جو شراب ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک تو مال نہیں ہے لیکن غیر مسلموں کے نزدیک مال ہے، اور یہاں اس قسم کی شرط یہاں پر لگائی نہیں گئی. اسی طرح دوسری جو بات ہے کہ مبادلہ شے مرغوب فی چیز کا مبادلہ ایک خاص طریقے سے، تو اس میں نکاح اور اجارہ وہ اس سے نہیں نکل پاتے، اس لیے کہ نکاح کے اندر بھی تبادلہ تو ہوتا ہے
ٹھیک ہے. اسی طرح اجارہ میں بھی تبادلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر جب مال کی بات کی گئی ہے تو مال سے مراد مال متقوم ہے، اور شراب مسلمانوں کے نزدیک مال متقوم نہیں ہے. لہذا جب مبادلۃ المال بالمال کہا گیا تو بھلے آپ یعنی ذہن میں آتا ہے کہ شاید شراب اس میں شامل ہوگا کہ، لیکن جب مسلمانوں کا جو مال متقوم ہے وہی یہاں مراد ہوگا، غیر متقوم مراد نہیں ہوگا. اور دوسرا جو تبادلے سے مقصود ہے وہ تملیک مطلق مراد ہے، یعنی ایسی تملیک جو اور مطلق جب بات بولی جاتی ہے اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. لہذا تملیک مطلق وہ نکاح میں یا اجارے میں نہیں ہوتی، کہ نکاح میں بھی ٹھیک ہے ملک بزرگ کی جو ملکیت ہے تو وہ ملتی ہے اور ایک طرف سے مہر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ملکیت مطلقہ نہیں ہے، مقید ہے یا مخصوص کہہ لیں. اسی طریقے سے اجارہ میں جو تملیک ہے وہ محبت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ ایک وقت مخصوص تک کے لیے آپ کو اس چیز کو استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے. باقی جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پہلے جو بے کی تعریفات پڑھی ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ تراضی کی بھی شرط ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو تراضی کی شرط ہے یہ بے منعقد کی تعریف ہے کے لیے ہے کہ بے منعقد بغیر رضامندی کے نہیں ہوتی. لیکن یہاں ابھی ہم جو بات تعریف کی کر رہے ہیں وہ مطلق ہر قسم کے بے کو شامل، جس میں بے فاسد بے باطل وغیرہ بھی شامل ہو جائیں، اس لیے ہم نے یہاں پر تراضی کی شرط نہیں لگائی. اور جو وجہ مقصود کی بات کی ہے تاکہ اور کہتے ہیں اعلیٰ وجہ مفید کی قید کی بھی ضرورت نہیں تاکہ بے فاسد اس میں شامل ہو جائے. اس تعریف سے صرف بے باطل کو نکالا ہے، باقی چونکہ بے باطل تو بے سرے سے ہے ہی نہیں، تجوزاً اس کو بے کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو تو یعنی شامل نہیں. باقی اس کے علاوہ باقی جو صورتیں بے فاسد کی، بے موقوف وغیرہ کی، وہ تمام اس تعریف کے اندر شامل رکھنے کے لیے زیادہ اس میں قیودات نہیں لگائی. اچھا، اس کے بعد جب تقسیمات کی بات کرتے ہیں تو مختلف اعتبار سے بے کی مختلف اقسام بنتی ہیں. نفس عقد کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بے باطل ہے، بے فاسد، بے صحیح. پھر بے صحیح کی جو تقسیم ہے موقوف و نافذ کی ہے، اور بے نافذ پہ لازم یا غیر لازم ہوتے ہیں. ان کے اگر ہم تعریفات کی بات کرتے ہیں تو بے باطل وہ بے ہے جو اصل کے اعتبار سے مشروع ہی نہ ہو. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بے سرے سے ہوتی ہے، اور اس میں کہتے ہیں اصل ہی سے اصلاً ہی مشروع نہ ہو. بے کے اصل عاقدین مبی ہے اور ایجاب و قبول یہ بے کے اصل ہیں. ان میں اگر پرابلم آ گئی، ان میں کوئی مسئلہ آ گیا، جیسے عاقدین اہل نہیں ہے، نااہل ہیں، یعنی بچہ بے کر رہا ہے یا مجنون کر رہا ہے، یا کسی کے اوپر قاضی کی طرف سے، عدالت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی محجور ہے تو اس کو وہ بے کر رہا ہے، تو یہ سب نااہل ہیں، تو ان کی بے عاقدین کے اندر مسئلہ آ گیا تو یہ بے نافذ بالکل باطل ہے، یعنی اصلاً ہی مشروع نہیں ہے. مبی ایسی چیز ہے جو کہ محل بننے کے قابل نہیں ہے تو تب بھی بے باطل ہے. کہ آپ نے آزاد آدمی کو اٹھا کے بیچ دیا تو وہ جو آزاد آدمی ہے وہ مبی بننے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح ایجاب قبول کی جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی، وہ پوری نہیں ہو رہی. اور وہ ایجاب اور قبول جس سے مثال کے طور پر بات کروں تو مجلس واحد میں ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہوا، ایجاب ہو گیا، قبول جو ہے وہ بھول گئے نہیں کیا، تو یہ جو بے ہے یہ باطل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے سرے سے. دوسری تعریف بے فاسد کی ہے. بے فاسد وہ جو اصلاً مشروع ہے لیکن وصفاً مشروع نہیں ہے. اصلاً مشروع ہے لیکن وصفاً مشروع نہیں ہے. اب یعنی اصلاً تو وہ ہو گئی لیکن اس میں کوئی شرط ایسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ بے صحیح نہیں رہی. جیسے سمن و اجل میں جہالت ہو، یعنی اگر سمن معلوم نہ ہو کہ میں کچھ روپوں میں کچھ ڈالر میں چیز خریدتا ہوں، یا مؤجل بے ہے یعنی اجل کے ساتھ ہے کہ جو ادائیگی سمن ہے وہ بعد میں ہوگی، لیکن یہ طے نہیں کیا گیا کہ وہ بعد کتنا ہے، مہینے بعد ہے، 4 مہینے بعد ہے، سال بعد ہے. تو اس قسم کی جو بیعات ہیں وہ بے فاسد ہیں. اچھا، کچھ بعض اوقات شرط فاسد کے لگنے کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے. تو وہ شرط فاسد کیا ہوتی ہے؟ تو وہ ایسی شرط جو کہ مقتضی عقد کے خلاف ہو. مقتضی عقد کیا ہے کہ مبی آپ مشتری کے ملکیت میں چلی جائے اور ثمن بائع کے ملکیت میں چلا جائے، یہ مقتضی عقد ہے. تو اگر ایسی کوئی شرط لگائی جائے جو اس مقتضی عقد کے خلاف ہو، وہ شرط فاسد ہے اور اس پہ لگانے سے بے فاسد ہو جائے گی. اور جس میں یہ ایسی کوئی شرط لگا دی جس متعاقدین یا مبی کا فائدہ ہے،
ایسی کوئی شرط لگا دی جس میں متعاقدین کا یا مبی کا فائدہ ہے تو وہ یعنی شرط فاسد ہے، یا ایسی کوئی شرط لگا دی جو ملائم عقد اور معروف عند التجار نہ ہو۔ اس میں تفصیل ہو سکتی ہے کہ یعنی ایسی کوئی شرط ہے جو مقتضی عقد کے مطابق ہے، یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر کہ بھائی یہ میں چیز خریدتا ہوں اور شرط یہ کہ چیز میری ملکیت میں آ جائے گی، تو ایسی شرط مقتضی عقد کے مطابق لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بات کرتے ہیں متعاقدین کے فائدے کی، کہ جس میں مثال کے طور پر بیچنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سامان میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن اس کو میں 2 دن استعمال کروں گا اپنے فائدے کے لیے لگا رہی، یا پہلے وقتوں کے اندر یعنی مبی جو غلام بھی ہو سکتا تھا اس کی کسی نفع کی، اس کے کھانے پینے کی کوئی شرط لگا دی، اور ملائم عقد وہ شرائط ہوں گی جو کہ اس کے یعنی عقد سے موافقت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فروخت کی چیز اور وہ جو فروخت کی ہے وہ ادھار پہ کی ہے، معجل اجل کے ساتھ کی ہے، اور تو اب ظاہری بات ہے جو سمن بعد میں آئے گا تو اس میں یہ شرط لگانا کہ رہن رکھا جائے گا یا کوئی اپنے کفیل لے کر آؤ، تو یہ ملائم عقد ایک شرط ہوگی جو لگائی جا سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسی شرط ہے جس سے معروف عند تجار ہے، جیسے اگر آج کل کی میں مثال دوں کہ جب ہم کوئی اے سی لیتے ہیں تو اسپلٹ وغیرہ، تو اس میں معروف عند تجار یہ بات ہے کہ وہ اس گھر پہ آ کے لگا کر جاتے ہیں، تو وہاں یہ شرط لگانا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا کہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن واشنگ مشین کے اندر، فریج کے اندر جس میں معروف عند تجار نہیں ہے وہاں اس قسم کی شرط لگانا درست نہیں ہوگا۔ سوال یہ آتا ہے کہ بے فاسد اور بے باطل میں آپس میں نسبت کیا ہے؟ تھوڑا سا منطق کی بات ہے، تو رد المختار شامیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے، یعنی کہتے ہیں تباین کی ہے، جبکہ مصداق کے اعتبار سے عموم خصوص من وجہین ہے، تباین ہونی بھی چاہیے، مگر اس کی یہ ہے کہ باطل تو وہ سرے تو ہو ہی نہیں، اور بے فاسد وہ ہے جو ہو تو گئی لیکن اس میں کچھ مسئلہ آ گیا جس کے اگر وہ ختم ہو، مسئلہ ختم ہو جائے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی بات ہے کہ ان کے آپس میں مصداق کے حوالے سے عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، تو عموم خصوص من وجہین اگر تھوڑی سی منطق اگر ہم دوبارہ سے ذہن میں لے کر آئیں تو اس میں 3 مادے بنتے ہیں، ایک آپ کا موافق دونوں جس میں مصداق ایک جیسا ہوگا، ایک وہ، اور 2 جو ہے سمجھیں کہ الگ الگ والے مصداق بنتے ہیں۔ تو اگر کہتے ہیں عاقل بالغ بندہ ہے اجل مجہول کے ساتھ بے کرے تو فاسد ہے، یہ جو اجل مجہول کے ساتھ ہے یہ فاسد ہے لیکن یہ باطل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عاقل بالغ اجل معلوم کے ساتھ کرے تو نہ تو یہ فاسد ہے اور نہ ہی باطل ہے، اور مجنون بندہ اجل مجہول کے ساتھ بے کرے تو یہ باطل بھی ہے اور فاسد بھی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں بے باطل کی مختلف صورتیں۔ تو عاقدین میں سے کوئی نااہل ہو، یہ جو ہے آپ کی بے باطل ہے۔ بے معلق یا مضاف الی المستقبل، کہ یعنی یوں سمجھیں کہ جب ہم کوئی ارکان ایجاب و قبول جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس ایجاب و قبول کا ایسا الفاظ کے ساتھ ہونا ضروری ہے جس سے اس عقد کا ہو جانا سمجھ میں آئے۔ تو اب جب ہم اس کو مضاف الی المستقبل کرتے ہیں کہ یہ چیز میں بیچوں گا یا اگلے مہینے بیچوں گا یا خریدوں گا، مضاف الی المستقبل کر دیا تو وہ ایجاب و قبول ہی درست نہیں ہے، تو بے باطل ہو گئی۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک ہی شخص بے کے دونوں جانب ادا کر رہا ہو، کیونکہ یہ 2 الگ الگ پارٹیاں ہونا ضروری ہے، وہ ایک اصول ہے جس میں کہ ایک ہی بندہ جو ہے عقد کے دونوں طرف کا ولی وارث ولی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے کہ ایجاب و قبول موافق نہ ہو، یعنی ایجاب تو یہ کیا گیا کہ میں آپ کو اپنی گھڑی بیچتا ہوں، اگلا کہتا ہے کہ میں آپ کا موبائل خریدتا ہوں، تو ان میں توافق نہیں۔ انشاءاللہ اس توافق کے اوپر آگے کافی تفصیلی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے مبی مال نہ ہو، جیسے آزاد کی بے ہم نے عرض کر دی تھی۔ ایک اور صورت ہے معدوم کی بے، کہ ایک چیز ابھی موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، تو تب بھی اس کی بے باطل ہے۔ یا مشکوک الوجود کی بے، جیسے بے کی دودھ کی بے تھنوں میں، تو یہ بھی باطل ہے۔ یا اون کی بے دمبے پر کٹنے سے پہلے، کیونکہ جو اون ہے یہ اس کے وصف الحیوان ہے، تو اس کی بے یہ بھی درست نہیں ہے، یہ اور باطل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مبی معلوم نہ ہو تو تب بھی یہ باطل ہے۔
اور موجود بڑے ہوٹلوں میں شراب و خنزیر کے ساتھ بے کرنا، یہ سارے کی ساری بے باطل کی مثال ہیں۔ بے فاسد کی اگر مثال دیں، سمن متقون عند اہل ذمہ ہے، تو ایسے یعنی اگر شراب کو سمن بنا دیا جائے تو اس صورت کے اندر وہ فاسد ہوگی، باقی اگر مبی بنا دیا تو پھر وہ ہمارے یہاں منعقد نہیں ہوگی۔ سمن یا مبی میں جہالت مفضی علی النزاع ہو، یعنی غرر ہے، اور غرر بھی ایسا ہے جو کہ مفضی علی النزاع ہے، اس جہالت کی وجہ سے یہ بے فاسد ہے، اور اگر یہ اپنے جہالت ختم ہو جائے گی تو بے درست ہو جائے گی۔ سمن کا تذکرہ ہی نہ کیا، یا مبی مقدور التسلیم نہ ہو، جیسے ہم مثال پڑھتے ہیں نا کہ پرندوں کی بے ہے، یا معاف کیجیے گا، یعنی مقدور تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے چیز قبضے میں نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے بے کر دی، بے مبی غیر مقبوض للبائع ہو۔ آگے بات کرتے ہیں کہ مزید تعریفات کی ہم آگے بات کرتے ہیں، تو بے موقوف ایک اور جو صورت بے موقوف کی تھی، بے موقوف کیا ہے کہ جو صحیح تو ہو جائے لیکن غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ مفید حکم یعنی ملکیت منتقل اس کی نہیں ہوگی جب تک کہ غیر اس کے اجازت نہ دے دے۔ ٹھیک ہے، آگے بات کرتے ہیں کہ جو حق غیر میں اذن شرعی کے بغیر تصرف کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضولی۔ یعنی اب یہ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ فضولی کی بے موقوف ہے، یعنی ایک بندہ جس کی ملکیت میں وہ چیز نہیں ہے دوسری کو اٹھا کے بیچ دے بغیر اس کی اجازت کے، تو یہ خود فضولی ہے، اور اس کی جو یہ بے ہوگی یہ بے موقوف ہوگی، جب تک مالک اجازت نہ دے دے یہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ اذن شرعی کی کہتے ہیں کہ 4 صورتیں، یا تو ملکیت خود مالک ہے، ولایت جیسے والد کے بچے کو ولایت حاصل ہے، وصایت کسی نے وصیت کی ہو، یا وکیل بنایا ہو، تو صورت میں تو یہ بے کرنا درست ہوگا۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، نہ خود مالک ہے، نہ وکیل ہے، نہ ولی ہے، نہ وصی ہے، پھر وہ کام کر رہا ہے تو یہ فضولی ہے پھر۔ ٹھیک ہے، مزید بے لازم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جسے ایک عقد دوسرے کی رضامندی کے بغیر فسخ نہ کر سکے، تو جتنے بھی خیارات کے بغیر جو بے ہوتی ہیں وہ بے لازم ہوتی ہیں، اور بے غیر لازم وہ ہے کہ دوسری کی رضامندی کے بغیر فسخ کر سکیں۔ تو عام طور پر جب خیار حاصل ہو تو پھر وہ بالخصوص خیار شرط اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، بائی نے رکھا ہوا ہے یا مشتری نے رکھا ہوا ہے، جس نے بھی رکھا ہوا ہے تو اس کے حق میں وہ بے غیر لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم اگلی تقسیم کرتے ہیں بے کی، وہ ہے مبی کے اعتبار سے، کہ بے مطلق ہوتی ہے، مقایضہ ہوتی ہے، صرف ہوتی ہے، یا سلم ہوتی ہے۔ مقایضہ بیع العین بالعین، کہ عین کی اور عین کی تعریف ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں کہ عین کی بے عین کے ساتھ یہ مقایضہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں غیر نقد کی بے غیر نقد کے ساتھ، بیع الصرف بیع النقد بن نقد۔ سلم کیا ہے؟ بیع الدین بالعین، کہ اس میں جو مبی ہے وہ بعد میں ملے گا، اور جو سمن ہے جو جس کو بیع الدین کہا جا رہا ہے وہ یعنی جس مجلس میں یہ سلم کا عقد ہو رہا ہے اسی میں اس پر قبضہ کروا دیا جاتا ہے۔ اور بے مطلق جو عام بے ہے وہ بیع العینی بالدین، عام طور پر سامان دے دیا جاتا ہے، اور نقد کی صورت میں بعد میں یعنی جو سمن ہے وہ نقد کی صورت میں ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے اسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، حالن بھی ہو سکتا ہے اور اجل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمن کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں بے کی تو مرابحہ، تولیہ، وضعیہ اور مساومہ۔ مرابحہ کہتے ہیں هو البيع بزيادة ربح معلوم على الثمن الاول۔ ثمن الاول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یعنی جب بات کریں گے ثمن اول پر ایک نفع مخصوص کے اوپر رکھنا، نفع معلوم رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثمن اول کا بھی معلوم ہونا ضروری ہوگا مرابحہ کے اندر، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر کتنا نفع رکھا جا رہا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تولیہ کہ هو البيع بمثل الثمن الاول من غیر زیادۃ علیہ، جتنا ثمن اول ہے اسی پر اس کو بیچ دینا، تو تولیہ اور مرابحہ دونوں کے اندر ثمن اول کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ مرابحہ میں ثمن اول معلوم بتایا جائے گا اور اس کے اوپر کچھ نفع رکھا جائے گا، جبکہ تولیہ کے اندر جتنا ثمن اول ہے اسی پر وہ چیز بیچی جا رہی ہوگی۔ اور وضعیہ وہ ہے هو البيع باقل الثمن الاول، کہ ثمن اول سے کم پر۔ تو عام طور پر وضعیہ اس صورت میں کی جاتی ہے جب بندہ ایک چیز بیچنا چاہ رہا ہے
لیکن بک نہیں رہی، تو اس وقت پھر یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس قسم کی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ یار یہ چیز بک نہیں رہی، میری جو خرید ہے میں اس سے بھی کم پہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ جو میں اپنا سامان ہے یہ اس کی خرید سے بھی کم پر دے رہا ہوں، تو وہ جو صورت ہوتی ہے وضعیہ کی ہوتی ہے۔ باقی مساومہ والبیع بأي ثمن كان من غیر نظر الى الثمن الاول، کہ ثمن اول کی طرف نظر کیے بغیر جتنے پہ بھی بیچ دیا جا رہا ہے، یعنی اب ایک چیز میں نے عام طور پہ یہ مساومہ ہی ہوتا ہے جس میں ہم نے سامان خریدا، میں نے کہا کتنے کا، کہنا 100 روپے کا ہے، کہ کوئی بھاوتا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے 90 پہ دے دو، اب اس میں کوئی تذکرہ نہیں کہ بائع نے اس چیز کو کتنے کا لیا ہے، تو یہ مساومہ ہے۔ اجل کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو 3 تقسیم ہو جاتی ہیں، مؤجل، معجل اور بیع بالتقسیط۔ معجل کے هو البیع بثمن حال، کہ نقد کے مقابلے میں خرید و فروخت کرنا، اور مؤجل کے هو البیع بشرط تأجیل الثمن الى اجل معلوم، ایک وقت مقررہ تک ثمن کو مؤجل کر دینا، ادھار کر دینا، یہ بے مؤجل ہے۔ اور بے بالتقسیط کیا ہے؟ هو البیع بتأجیل الثمن الى آجال متعددۃ معلومہ، مختلف مدتوں تک ثمن کو مؤجل کر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں قسطوں کے اوپر کر دینا، تو یہ قصے بنانا بے بالتقسیط ہو گئی۔ آخری تقسیم کیفیت عقد کے اعتبار سے بے کی اقسام، تو اس میں سب سے بے الوفا ہے۔ بے الوفا کیا ہے؟ کہ اس شرط کے ساتھ بے کرنا کہ جب سامان واپس کر دوں گا تو آپ مجھے مبی واپس کر دیں۔ عام طور پر اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ ایک بندے کو قرض چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ قرض کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہوتی، تو سامان بیچ دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر میرے پاس سونے کا زیور ہے اور مجھے چاہیے پیسے، میں سونار کے پاس جاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں کہ یہ جو سونے کا زیور ہے خرید لو تم، مثال کو کہتا ہے 1.5 لاکھ کا میں نے خرید دیا، ساتھ میں اس سے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ 1.5 لاکھ کا میں بیچ رہا ہوں، جس دن میرے پاس 1.5 لاکھ ہو جائیں گے میں واپس آ کر تم سے یہ خرید لوں گا، تو یہ بے الوفا ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے آ جائیں گی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کن شرائط کے ساتھ جائز ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ پھر ایک اور ہے یہ بے وفا کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز اضافہ ہے، وہ یہ کہ یہ بھی شرط میں لگائی جاتی ہے کہ بائع واپس مبی کو اجارہ پر لے گا، یعنی میں گیا مثال کو گاڑی تھی میں مجھے پیسوں کی ضرورت، تو میں نے ایک شو روم والے سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ گاڑی آپ کو بیچتا ہوں، مثال کے تو 10 لاکھ روپے، اس نے کہا ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے پکڑو، تو میرا جو یہ کام یہ تو پورا ہو گیا۔ ساتھ میں نے بے وفا والی شرط اس کے ساتھ لگائی، اس سے کہا بھائی جس دن میں 10 لاکھ تمہیں لا کر دے دوں گا تم یہ گاڑی مجھے واپس بیچ دو گے، اور مزید یہ کہا کہ یہ گاڑی مجھے اب کرائے پہ دے دو، یہ جو گاڑی ہے یہ تم مجھے کرائے پر دے دو کہ میں چلا بغیر گاڑی کا ہو جاؤں گا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف کرائے پر دی جا رہی ہے، تو اس طریقے سے وہ گاڑی جو کرائے پر بھی دیتی تو یہ بیع الاستغلال کہلاتی ہے۔ اور تیسری ہے بیع الحقوق المجردہ، کہ بغیر کسی عین کے، بغیر کسی سامان وغیرہ کے، صرف منفعت کے اور منافع کی بیع کرنا ہے، اور وہ بھی دائمی طور پر، دائمی ملکت کے طور پر بیع الحقوق المجردہ۔ اس کے اندر بھی انشاءاللہ تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جب ہم اسباق چلیں گے تو اس میں آپ کے سامنے عرض کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں حقوق کی بات ہوئی ہے، تو حقوق پہلے 2 طرح کے ہیں، عرفیہ ہیں اور کچھ دوسرے حقوق شرعیہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ حقوق شرعیہ 2 طرح کے ہیں، ضروریہ ہیں اور حقوق اصلیہ ہیں۔ حقوق شرعیہ ضروریہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ حقوق ہیں جن کا ثبوت شریعت سے ہو اور دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت مشروع ہو۔ حقوق شرعیہ ضروریہ وہ ہیں جو جن کا ثبوت شریعت سے ہے اور بس بقدر ضرورت وہ مشروع کیے گئے ہیں، جیسے حق حضانہ، ایک بچہ ہے، والدین کے طلاق ہو جاتی ہے اور اب اس کی پرورش کا کس کو ہے، تو بچپن میں ماں کو جو حق تربیت کا حق دیا جاتا ہے وہ حق حضانہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے پڑوس میں ایک مکان بک گیا، اب پڑوسی کو جو حق شفع ملتا ہے، یہ بھی حقوق شریعت نے دیے ہیں دونوں حقوق، اور بقدر ضرورت دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حق حاصل ہو گیا، حق حضانہ حاصل ہو گیا، حق شفع آپ کو حاصل ہو گیا، تو اس کی بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سلحن بھی اس حق کا
عوض لینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے حق وہ ہیں جو حقوق شرعیہ اصلیہ ہیں کہ جن کا ثبوت شریعت سے ہو اور اصالتاً مشروع، یعنی وہ صرف ضرورتاً نہیں ہے بلکہ وہ حق ہیں۔ اب اس میں حق قصاص ہے کہ ایک بندے کا انتقال یعنی مار دیا گیا، اب جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو حق قصاص حاصل ہے کہ قاتل کو کا قصاص لیں، لیکن یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے حق میراث ہے، باپ میں انتقال ہو، بچے اس حق کے جو ہے وارث ہیں۔ حق تمتع بالزوجہ ہے کہ شادی کر لی تو اس عورت سے اپنے تمتع حاصل کرنا یہ حق ہے، تو کہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی بیع جائز نہیں، ان حقوق بیع تو نہیں ہو سکتی، البتہ صلحاً ان کا عوض لینا جائز ہے۔ کیا مطلب کہ اب مقتولین اگر کہیں گے ٹھیک ہے ہم حق قصاص ہے ہمارا حق لیکن ہم چھوڑتے ہیں، تو اب یہ آگے اس کو بیچ تو نہیں سکتے، لیکن جنس مثال قاتل کے جو قاتل ہے تو اس سے یہ بات صلحاً یہ بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن کچھ اس کا معاوضہ دے دو۔ اس طرح حق میراث ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میرے باپ کے جو حق اس میں سے میراث ہے اس میں سے مجھے حق ملے، لیکن باقی ورثاء کے ساتھ میں کوئی صلح کر لوں کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ دے دو اور باقی میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح حق تمتع بالزوجہ یعنی بیوی کے ساتھ کوئی صلح کر لیا ٹھیک ہے مجھے کچھ پیسے دے دو، تو یہ صلح ہو سکتی ہے۔ بات آتی ہے حقوق عرفیہ کی کہ جن کا ثبوت عرف سے ہو، جیسے حق سیل یعنی پانی سیلاب آیا، بارش آئی تو پانی بہنے کا جو حق ہے، حق مرور کسی راستے سے گزرنے کا حق ہے، حق شرب کسی کنویں پر کسی تالاب پر پانی پینے کا حق ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کی بیع طبعاً للعیان ہو سکتی ہے۔ آپ اس جگہ کو بیچیں تو طبعاً آپ کو اس کے جو حق ہیں یہ بھی آپ بک سکتے ہیں، لیکن حقوق مجردہ کے طور پر ان کی بیع نہیں ہو سکتی۔ باقی کہتے ہیں متاخرین صلحاً عوض لینے کی یہاں بھی گنجائش دی ہے۔ پھر ایک اور تعریف ہے حق قدیم، جس کو ہم کہتے ہیں جس کی یہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی، جس کی ابتدا کا علم مشاہدے میں نہ ہو، یعنی بس ٹھیک ہے شروع سے ہی میں جیسے کہ اس جگہ سے ہمارے آبا و اجداد گزرتے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے حق ہے یہاں سے گزرنے کا ہمیں۔ مزید بیع کی تعریفوں میں سے ایک بیع الاستثناء، یعنی وہ بیع جس میں آپ کوئی چیز بنواتے ہیں، کاریگر سے ایسی چیز بنوانے کا عقد کرنا جس میں بنانے کی ضرورت پڑتی ہو اور کاریگر اپنا خام مال استعمال کرتے اس کو بیع الاستثناء کہتے ہیں۔ بیع بالتغریر دھوکہ دہی کے ساتھ بیع، جیسے وہ بیع مسرات والی مثال ہے کہ جو بکری ہے اس کے کئی دن تک دودھ نہیں دھویا، اس کے تھن موٹے موٹے سمجھ نظر آ رہے ہیں اور آپ نے وہ دودھ والی بکری سمجھ کے اس کو لے لیا یا اچھی دودھ والی سمجھ کے لے لیا، تو ابھی بیع بالتغریر۔ ایک اور ہے غبن فاحش، غبن فاحش کہتے ہیں جس سے تاجر عام طور پر برداشت نہ کرتے ہوں، اس کو کہتے ہیں غبن فاحش، یعنی ایک چیز ہے 100 روپے کی تو اب کوئی 105 کی بھی بیچ سکتا ہے، 195 کی بیچ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی 120 کی وہ چیز بیچ رہا ہے، 130 کی بیچ رہا ہے تو یہ غبن فاحش ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اگر متن پہ اگر ہم نظر ڈال لیں تو مادہ نمبر 105 میں بیع کی تعریف ہے المبادلہ المالی بالمال ویکون منعقدا وغیرہ منعقد۔ بیع کیا ہے؟ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ، پھر یہ منعقد بھی ہو سکتی ہے غیر منعقد بھی۔ اگلے مادے میں بات کی کہ بیع منعقد وہ ہے البیع الذی ینعقد علی الوجہ المذکور وینقسم الی صحیح وفاسد ونافذ موقوف۔ پھر آگے بیع غیر منعقد هو البیع الباطل، بیع باطل جو غیر منعقد ہے۔ بیع صحیح هو البیع الجائز هو البیع المشروع اصلا و وصفا، جو بیع اصلا اور وصفا مشروع ہیں وہ بیع صحیح کہلاتی ہے۔ بیع فاسد کیا ہے؟ والمشروع اصلا و وصفا لا وصفا، یعنی انه يكون صحیحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض اوصافه خارجہ، خارجہ اوصاف کی بنا پر وہ فاسد ہے اور اپنی اصل کے اعتبار سے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ بیع باطل کیا؟ ما لا يصح اصلا، جو بالکل بھی ٹھیک نہ ہو، یعنی انه لا يكون مشروعا اصلا ہی وہ مشروع نہیں ہوئی۔ اور بیع موقوف کیا؟ بیع يتعلق به حق الغیر، غیر کا حق، جیسے کہ بیع الفضولی کی بات کی انہوں نے، جیسے فضولی کی بیع، فضولی ہم نے بات کی پیچھے کہ 4 طرح کے آپ کے پاس خود مالک ہیں، آپ کسی کے وکیل ہیں، آپ ولی ہیں، وصی ہیں، تب تو آپ کو حق حاصل ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ نے کسی کی ملکیت میں بات کی تو وہ فضولی ہو گیا۔ فضولی کیا ہے؟ هو من يتصرف بحق الغیر بدون اذن شرعی، بغیر اذن شرعی کے جو کام کرے وہ فضولی ہے۔ پھر بیع نافذ کیا؟ بیع لا يتعلق به حق الغیر
وہ ينقسم الى اللازم کہ بے نافذ ہو جس میں حق غیر کا حق نہ ہو، اس کے مقابلے میں موقوف ہے. بے لازم کیا هو البيع النافذ العاری علی الخيارات کہ جو خیارات سے خالی ہو. غیر لازم وہ ہے جو بے نافذ جو کہ جس میں خیارات ہوں. بیع البات یعنی بات کا مطلب پکی حتمی بے، تو وہ ہے جس میں خیارات وغیرہ نہ ہو. باقی بیع الوفا هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد مشتری الیہ المبیع کہ وہ صورت جس میں مشتری یہ کہے کہ جب میں سامان واپس کر دوں گا تو مبیع مجھے واپس کر دو گے. کہتے ہیں وہ فی حکم البیع الجائز بالنظر الی انتفاع المشتری، کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ مشتری کے لیے اس کی سے انتفاع جائز ہے، بے جائز ہے. وفی حکم بیع الفاسد بالنظر الی کون کل من الفریقین مقتدرا علی الفسخ، دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ فسخ ہو جائے گی، جس دن وہ سامان لے آئے گا فسخ ہو جائے گی، تو اس حوالے سے بے فاسد ہے. وفی حکم الرہن بالنظر الی ان المشتری لا يقدر علی بیعہ الی الغیر، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ مشتری یعنی اس کو کہیں اور نہیں بیچ سکتا، تو یہ رہن کے حکم میں ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات بعد میں جب ہم بیع الوفا کی چیزیں کریں گے تو اس وقت بات ہو جائے گی اس کے بارے میں. پھر بیع الاستقلال ہوا بیع وفاء علی ان یستاجرہ البائع کہ اس شرط کے ساتھ بیع کرنا کہ بائع اس چیز کو کرائے پر دے دے گا. پھر آگے البیع باعتبار المبیع ينقسم اربعۃ. القسم الاول بیع المال بالثمن وبما ان هذا القسم اشهر البیوع یسمى بالبیع. پہلی تو بے مطلق کی بات ہوگی، پھر بے صرف کی، بے مقاعدہ، اور پھر بے سلم. صرف کہتے بیع النقد بالنقد، اور آگے بے مقاعدہ بیع العین بالعین ای مبادلۃ مال بمال غیر النقدین. ٹھیک ہے، جیسے اوپر ہم نے عرض کر دیا تھا کہ غیر نقد کی بے کی بات کر رہے ہیں. بے سلم کیا مؤجل بمعجل کہ ادھار کی بے نقد کے ساتھ. استثناء کیا ہے؟ عقد مقاولۃ مع اہل الصنعۃ، اوپر ہم نے بات کی تھی کہ کاریگر سے کوئی چیز بنوانا، علی یعمل شیئا فالعامل صانع والمشتری مستثنع والشیء المصنوع، جو چیز بنائی جا رہی ہے وہ مصنوع، بنانے والا عامل، بنوانے والا مستثنع. حق کی بات کی تھی تو حق المرور و حق المشی فی ملک الغیر، کسی غیر کی ملکت میں چلنے کا حق. حق الشرب و نصیب معین معلوم من النہر، کسی پانی، تالاب، نہر میں جو حق ہے. حق المسیل حق کہتے ہیں حق جریان الماء والسیل والتوقاف من دار الی الخارج، کہتے ہیں کہ جو پانی جو بہتا ہے اس بارش وغیرہ اس کی بے. تأجیل تعلیق الدین و تأخیر الی وقت معین، کہ تاجیل کا مطلب ہے کسی وقت متعین تک آپ نے جو وصولی ہے اس کو مؤخر کر دیا. تقسیط تأجیل اداء الدین مفرقا الی اوقات متعددہ معینہ، کہ مختلف اوقات تک آپ نے اس کی قسطیں بنا دی. تأجیل کا مطلب تعلیق الدین و تأخیر المتبادل. تقسیط تاجیل ہو گئی. تقریر کیا ہے؟ توصیف المبیع المشتری بغیر صفت الحقیقیہ، کہ حقیقت کے علاوہ اس کی وصف بیان کرنا، یہ تقریر ہے، دھوکہ دہی ہے. اور غبن فاحش کا غبن علی قدر نصف العشر فی العروض. اب اس کی انہوں نے جو ہے غبن فاحش کی یوں سمجھیں کہ متعین بھی کر دیا کہ غبن فاحش کب کہلائے گا، تو کہتے ہیں کہ نصف عشر یعنی 5% تقریباً تو عروض میں. والعشر فی الحیوانات، حیوانات میں 10%، اور والخمس فی العقار، زمین میں 20% کے ساتھ کا اضافہ کر کے چیزوں کو مارکیٹ ریٹ سے کم کا زیادہ پر بیچنا، یہ غبن فاحش ہے. اور حق القدیم کے میں نے بات کی هو الذی لا یوجد من یعرف اولہ، کہ ایک چیز حق انسان کا وہ کہ یہ نہیں معلوم ہو کب سے یہ حق حاصل ہے، ہمارا آباء و اجداد اس راستے سے گزرتے آ رہے تھے، وہ حق قدیم کہلاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ آپ کے یعنی 2 اسباق پورے ہو گئے. انشاءاللہ اس کے جو سمجھیں کہ مشق ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سنا نہیں سنا، اس کو پڑھا نہیں پڑھا، تو اس کو چیک کرنے کے لیے انشاءاللہ آج ہی آپ کے گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. اور مزید آپ سے گزارش ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کی جو کتاب ہے وہ انشاءاللہ میں گروپ پر شیئر بھی کر دیتا ہوں. شرح المجلۃ الاحکام العدلیہ ہے علی حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا. تو اس سے بھی آپ مطالعہ کریں تاکہ اپنے مطالعے کو بڑھائیں. یعنی جو تخصص ہے، اب یہ وہ وقت آ گیا کہ اب آپ نے خود چلنا ہے. اساتذہ صرف ایک تھوڑی راہ دکھا سکتے ہیں، باقی آپ نے خود ہے. اور تو انشاءاللہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی تھوڑی محنت کریں گے
تو انشاءاللہ کل کو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ فقہ المعاملات کے متخصص ہیں تو آپ کے اندر وہ صلاحیت نظر بھی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ ایک دو باتیں آپ سرچ کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ مشق آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی, وہ آپ یعنی گوگل فارم کی صورت میں وہ حل کر لیجیے گا, اس سے تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا سبق کو سنا ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے. اور دوسرا انشاءاللہ جو شرح ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی, تو اس کا بھی آپ مطالعہ جاری رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشحال بھائی آپ یہ والی ویڈیو کو یعنی ریکارڈنگ کو اسٹاپ کر لیں تاکہ